بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ روزانہ واقعات سننے کے لیے اس چینل کو سبسکرائب کریں۔ سلطان محمود غزنوی ایک بار دربار میں بیٹھا تھا۔ دربار میں ہزاروں افراد شریک تھے، جن میں اولیاء، ابدال اور کتب بھی شامل تھے۔ سلطان محمود غزنوی نے سب کو مخاطب کر کے کہا، کوئی شخص مجھے حضرت خضر علیہ السلام کی زیارت کرا سکتا ہے؟ سب خاموش رہے، لیکن دربار میں بیٹھا ایک غریب دیہاتی کھڑا ہوا اور کہا، میں زیارت کرا سکتا ہوں۔ سلطان محمود غزنوی نے شرط پوچھی تو عرض کرنے لگا، 6 ماہ دریا کے کنارے چلہ کاٹنا ہوگا، لیکن میں ایک غریب آدمی ہوں، میرے گھر کا خرچہ آپ کو اٹھانا ہوگا۔ سلطان نے شرط منظور کر لی اور اس شخص کو چلہ کاٹنے کے لیے بھیج دیا گیا اور اس کے گھر کا خرچہ بادشاہ کے ذمے ہو گیا۔ 6 ماہ گزرنے کے بعد سلطان محمود نے اس شخص کو دربار میں طلب کیا اور پوچھا۔ دیہاتی کہنے لگا، حضور کچھ وظائف الٹے ہو گئے ہیں، لہٰذا 6 ماہ مزید لگیں گے۔ 6 ماہ گزرنے کے بعد سلطان محمود غزنوی نے پھر دربار لگایا اور دربار میں ہزاروں افراد شریک تھے۔ اس شخص کو بھی دربار میں حاضر کیا گیا تو بادشاہ نے پوچھا، میرے کام کا کیا ہوا؟ یہ بات سن کر دیہاتی کہنے لگا، بادشاہ سلامت، کہاں میں گناہگار اور کہاں خضر علیہ السلام، میں نے آپ سے جھوٹ بولا، میرے گھر کا خرچہ پورا نہیں ہو رہا تھا، بچے بھوک سے مر رہے تھے، اس لیے ایسا کرنے پر مجبور ہوا۔ سلطان محمود غزنوی نے اپنے ایک وزیر کو کھڑا کیا اور پوچھا، اس شخص کی سزا کیا ہے؟ وزیر نے کہا، اس شخص نے بادشاہ کے ساتھ جھوٹ بولا ہے، لہٰذا اس کا گلا کاٹ دیا جائے۔ دربار میں ایک نورانی چہرے والے بزرگ تشریف فرما تھے۔ کہنے لگے، بادشاہ سلامت، اس وزیر نے بالکل ٹھیک کہا۔ بادشاہ نے دوسرے وزیر سے کہا، تم بتاؤ، اس شخص نے بادشاہ کے ساتھ دھوکہ کیا ہے، اس کا گلا نہ کاٹا جائے بلکہ اسے کتوں کے آگے ڈالا جائے تاکہ یہ ذلیل ہو کر مرے، اور اسے مرنے میں کچھ وقت تو لگے۔ دربار میں بیٹھے اسی نورانی چہرے والے بزرگ نے کہا، بادشاہ سلامت، یہ وزیر بالکل ٹھیک کہہ رہا ہے۔ سلطان محمود غزنوی نے اپنے پیارے غلام ایاز سے پوچھا، تم کیا کہتے ہو؟ ایاز نے کہا، بادشاہ سلامت، آپ کی بادشاہی سے 1 سال ایک غریب آدمی کے بچے پلتے رہے، آپ کے خزانے میں کوئی کمی نہیں آئی اور نہ ہی اس کی جھوٹ سے آپ کی شان میں کوئی فرق پڑا۔ اگر میری بات مانیں تو اسے معاف کر دیں، اگر اسے قتل کر دیا تو اس کے بچے بھوک سے مر جائیں گے۔ ایاز کی بات سن کر محفل میں بیٹھا وہی نورانی چہرے والا بابا کہنے لگا، ایاز بالکل ٹھیک کہہ رہا ہے۔ سلطان محمود غزنوی نے اس بابے کو بلایا اور پوچھا، آپ نے ہر وزیر کے فیصلے کو درست کہا، اس کی وجہ مجھے سمجھائی جائے۔ بابا جی کہنے لگے، بادشاہ سلامت، پہلے نمبر پر جس وزیر نے کہا کہ اس کا گلا کاٹا جائے وہ قوم کا قصائی ہے، اور قصائی کا کام ہے گلے کاٹنا۔ اس نے اپنا خاندانی رنگ دکھایا ہے، غلطی اس کی نہیں آپ کی ہے کہ آپ نے ایک قصائی کو وزیر بنا لیا۔ دوسرا جس نے کہا اسے کتوں کے آگے، اس وزیر کا والد بادشاہوں کے کتوں کو نہلایا کرتا تھا، کتوں سے شکار کھیلتا تھا، تو اس نے اپنے خاندان کا تعارف کرایا۔ آپ کی غلطی ہے کہ آپ نے ایسے شخص کو وزارت دی، جہاں ایسے وزیر ہوں گے وہاں لوگوں نے بھوک سے ہی مرنا ہے۔ اور تیسرا ایاز نے جو فیصلہ کیا تو سلطان محمود سنو، ایاز سید زادہ ہے۔ سید کی شان یہ ہے کہ سید اپنا سارا خاندان کربلا میں ذبح کرا دیتا ہے، مگر بدلہ لینے کا کبھی نہیں سوچتا۔ سلطان محمود غزنوی اپنی کرسی سے کھڑا ہوا اور ایاز کو مخاطب کر کے کہا، ایاز، تم نے آج تک مجھے کیوں نہیں بتایا کہ تم سید ہو؟ ایاز کہنے لگا، آج تک کسی کو اس بات کا علم نہ تھا کہ ایاز سید ہے، لیکن آج بابا جی نے میرا راز کھولا، آج میں بھی راز کھول دیتا ہوں۔ سنو اے بادشاہ سلامت اور درباریوں، یہ بابا کوئی عام ہستی نہیں، یہی حضرت خضر علیہ السلام ہیں۔ مزید ایسی ہی ویڈیوز کے لیے چینل کو ضرور سبسکرائب کریں۔